آج کل بجلی کے بلز کے اوپر بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے اور مچنا بھی چاہیے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اوسطاً عمران خان کے دور حکومت میں 18 روپے 60 پیسے پہ ہم بجلی کا نرخ چھوڑ کے گئے اور وہ کیسے 60 روپے پہ 55-60 روپے پہ چلا گیا ٹیکسز ملا کے. اور اتنی زیادہ تباہی جو برپا ہوئی ہے، صنعت آپ کی جو ہے وہ بل نہیں دے پا رہی، اور ظاہر ہے غریب لوگ جو ہیں ان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ جتنے ان کو بل آ گئے ہیں. تو قسم قسم کا فلسفہ اور قسم قسم کی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. کوئی کہتا ہے یہ IMF کا سارا قصور ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن لاسز بہت زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ سرکاری افسروں کو مفت بجلی جاتی ہے اس کی وجہ سے ہے. تو میں آج آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی ان تینوں وجوہات کا بہت کم رول ہے بجلی کی قیمت اوپر جانے میں. ایکچوئل حقیقت میں وجہ کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میری رائے میں یہ معاملہ جو ہے یہ شروع تو جو پاکستان کی توانائی سیکٹر کی تباہی ہے وہ 1990 کے یا 1994 جب ہماری ایک IPP پالیسی آئی اس وقت ہوا، لیکن جو اصلی تباہی صحیح آئی وہ 2013 سے معاملہ شروع ہوا. اس وقت 2013 میں پاکستان کے جو 60 سے 70% بجلی تھی وہ آپ کے لوکل وسائل یعنی کہ جس میں آبی وسائل ہیں یا جو لوکل آپ کا ریسورس ہے اس سے پیدا ہوتی تھی. لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج آپ کی 60 سے 70% بجلی آپ کے امپورٹڈ ایندھن سے پیدا ہوتی ہے. تو 2013 میں ایسا کیا ہوا کہ سڈنلی یہ سارا جو آپ کی تباہی کی بنیاد ہے وہ رکھی گئی. 2013 میں میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آئے اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی جلدی تھی، کرنی چاہیے بھی تھی، انہوں نے اس کا وعدہ کیا ہوا تھا لوگوں سے. لیکن جو راستہ اپنایا گیا اس پر بہت زیادہ سوال بھی اٹھے اور وہ آج کی تباہی کا بہت بڑا ایک وجہ ہے. وہ راستہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ کا ملک جو ہے اس میں ایکسپورٹ جو ہے یا نواز شریف صاحب کے دور میں تو باقاعدہ نیچے جا رہی تھی. 2013-18 میں فورن ایکسچینج کا کرائسس ہمیں ہمیشہ رہتا تھا. اس سے پہلے 18 دفعہ ہم IMF کے پاس اپنے فورن ایکسچینج یعنی ڈالر کم ہونے کی وجہ سے جا چکے تھے. تو جلدی میں امپورٹڈ ایندھن یعنی کہ امپورٹڈ کوئلہ اور امپورٹڈ LNG امپورٹڈ گیس اس کے اوپر جلدی سودے کیے گئے، مہنگے معاہدے کیے گئے بجلی گھروں کے. اور وہ معاہدے بھی ایسے کیے گئے کہ بالکل ان کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی یا شفافیت نہیں تھی. یعنی کہ اوپن بولی لگائی جاتی ہے یا کوئی پلاننگ کی جاتی ہے کہ کون سا فیول استعمال ہوگا، ملک کی آگے مستقبل میں گروتھ کی فور کاسٹ کیا ہے، مستقبل کے اندر ہمارے پاس فورن ایکسچینج کے کیا ریزروز ہوں گے یا ڈالرز ہوں گے، اور ہم اپنی انرجی سیکیورٹی جو ہے جس طرح آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے اس طرح آپ کی انرجی سیکیورٹی بھی بڑی وائٹل ہے. آج کل توانائی جو ہے وہ شاید سب سے زیادہ اہم بن چکی ہے آج کل کی ماڈرن دنیا کے اندر. تو ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا. دیکھا کیا گیا کہ جی کون کس کو جانتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ کدھر پلانٹ لگانا ہے. سائی وال میں جا کے امپورٹڈ کوئلے کا پلانٹ لگا دیا. کوئلہ آ رہا ہے انڈونیشیا سے، بندرگاہ کراچی کی بندرگاہ پہ، وہاں سے آگے جا رہا ہے. 2-3 روپے یونٹ تو صرف اس کی ٹرانسپورٹ کے لگ گئے، اور آپ کا جو فورن ایکسچینج جا رہا ہے. امپورٹڈ LNG کے پلانٹ لگا دیے گئے، وہ بند پڑے ہیں آدھے سے زیادہ. امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ 70% اب چل نہیں رہے آپ کے. تو کوئی پلاننگ نہیں کی گئی کہ آگے فور کاسٹ کیا ہے، ملک کی ضرورت کیا ہے. ڈیمز کو اگنور کر دیا گیا اور کوئی شفافیت نہیں تھی. تو نتیجتاً یہ نکلا کہ آپ کا 183 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس یعنی وہ پیمنٹس جو بجلی گھر جب بند بھی ہوتی ہیں تو آپ کو پیمنٹ دینی پڑتی ہے، ان کا کرایہ دینا پڑتا ہے، وہ 183 ارب سے بڑھ کے آج ان بجلی گھروں کی وجہ سے جو 2013 سے 18 میں جن کے سودے ہوئے آج 1400 ارب روپے ہو چکی ہے. اور یہ 1-2 سال کے اندر 2000 ارب روپے سالانہ پہ یہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس چلی جائیں گی. اس میں ایک اور بڑا پرابلم آیا. پرابلم اس کے اندر یہ آیا کہ یہ جو معاہدے کیے گئے یہ ڈالرز کے اندر کیے گئے، کہ یعنی کہ جو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ پے کرنی ہے اس کا جو نرخ طے کیا گیا وہ ڈالر میں کیا گیا، اور گارنٹیڈ ریٹرنز دیے گئے. یعنی کہ فائدہ ہو نقصان ہو چلے نہ چلے، آپ نے جتنے انویسٹمنٹ کی ہے اس بجلی گھر کے اندر وہ حکومت نے پروفٹ سمیت آپ کو واپس کرنی ہے. تو یہ جو ڈالر کے اندر ریٹرنز ہوئے، حالانکہ اس سارے کی جو ڈیٹ ریز ہوئی تھی، جو اس کا قرضہ ریز ہوا تھا ان میں سے اکثر پلانٹس کا، وہ روپیوں میں ہوا تھا. تو وہ